عباده الذین اصطفى اما بعد، اللہ تعالی کا احسان ہے کہ آپ سب سے گفتگو کرنے کا موقع سامنے آیا، اور یہ بھی اللہ تعالی کا احسان ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے ایسا موقع فراہم کیا جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن سے بجا طور پر بڑی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی کا یہ نظام ایسا چل رہا ہے دنیا میں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر واقعے کی عقلی تعبیر اور توجیہ کی جا سکے۔ بیسیوں واقعات اس کائنات میں ایسے ہوتے ہیں جس کی کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں ہے، عقل وہاں پہنچ کر اپنی پرواز ختم کر دیتی ہے اور انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس واقعے کو کیا کہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں بیسیوں خواب دیکھتے ہیں، رات کو ایک چیز نظر آتی ہے اور صبح کی روشنی میں اس کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ انسان خوشی کے مناظر دیکھتا ہے، غم کے مناظر دیکھتا ہے، اور بعد میں صبح ان مناظر کی تعبیر گویا سامنے آتی ہے تو عقل اب کیا توجیہ کرے کہ رات اس واقعے کے پیش آنے سے بھی پہلے کیسے یہ اطلاع مل گئی تھی۔ اسی طرح یہ جو عالم مثال ہے، یہ جو برزخ کا ایک عالم ہے، ایک جو پوری دنیا آباد ہے، اس دنیا کے ساتھ انسانوں کے رابطے ہوتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو جو روح، جسم اور نفس کا مجموعہ بنایا ہے، بہت کچھ اس عالم مثال سے لیتا ہے، اور اس عالم مثال کو سمجھنا عقل کے بس کی بات نہیں۔ اور بیسیوں ہزاروں واقعات اس دنیا میں ایسے ہیں کہ ہم اور آپ اگر مجرد عقل سے، صرف عقل سے سمجھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اسی طرح کی ایک بات ایسی بھی ہے کہ بسا اوقات کسی واقعے میں کسی جگہ پر کوئی ایسا بچہ، ایسی چھوٹی روح پائی گئی کہ اس نے کسی بڑی شخصیت سے کوئی چیز جذب کر لی، اور اللہ تعالی نے جب اس کو موقع دیا اور حالات سازگار اور مناسب ہوئے تو وہ برکات جو اس وقت کی تھیں وہ اس وقت ظاہر ہوئیں جب اس کے لیے حالات سازگار تھے۔ بظاہر یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی عقل اس کی کیا توجیہ کرے، مگر ایسے ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے بہت سی مثالیں پہلے بھی گزری، جیسے کوئی انسان سردی کے موسم میں دہی کھانا شروع کر دے تو اس کے اثرات گرمی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں زیادہ دہی کھا لے تو سردیوں میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز یا اطباء یا حکماء جو کچھ بھی کہتے ہیں، بس اسی طرح ہو جایا کرتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج نظر آ رہے ہیں اور مسجد میں آ رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ کسی واقعے کا اتنا گہرا تاثر ان کی روح اپنے اندر جذب کر لے جو ممکن ہے 20 برس تک نظر نہ آئے، 15 برس تک نظر نہ آئے، اور پھر ایک ایسا موقع آ جائے
جب اس کے ساتھ فریکوینسی مل جائے آسان لفظوں میں اور پھر اس کی توجیہ اور تعبیر کی جا سکے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اور ان کی شخصیت بہت بلند و بالا تھی، اور ان کا کلام ایسے تھا کہ لوگ جو سنتے تھے وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایسی ہوا کرتی ہیں، جو باتیں کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ نبوت اور انبیاء علیہ السلام کا فیض کیسا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ بعض کے مورخین نے اس پہ اختلاف کیا کہ ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور اس پہ بھی انہوں نے لکھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا بھی تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ اس پہ بھی بحث مستقل مل جائے گی، مگر یہ جتنے صوفیہ اور جتنے اہل اللہ اور جن کے دل کے اثرات سے دنیا میں دین پھیلا اور جن کی وجہ سے اصلاح ہوئی اور جن کو یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی طور پہ خلفاء قرار دیا جا سکتا ہے، اور ان میں اتنی فیوز و برکات خدا نے رکھی کہ ایک ایک شخص کی جدوجہد سے حتیٰ کہ ایک ایک آدمی کے کام سے پورا پورا ملک متاثر ہوا، اور یہاں تک کہ کسی کے خاموش بیٹھ جانے سے بھی اس پورے علاقے میں انوار اور برکات پھیلی۔ وہ سب اس بات کو کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسی مجالس میں جاتے رہے جہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے ان سے وہ فیوز و برکات حاصل کی۔ ان کی روح میں ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جنہوں نے بعد میں جب وہ جوان ہوئے، جب وہ بڑھے پلے، تو پھر ان چیزوں کا اظہار ہوا۔ یہ سب کچھ کہنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ یہ بچے جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے ان میں کتنی اچھی کتنی سعید، کتنی مبارک روحیں ایسی ہوں جو ان چیزوں کو جذب کر لیں۔ جو ماحول آج آپ انہیں دے رہے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، اور غیر محسوس طریقے پر ان کی روح ان اثرات کو قبول کرے، اور آج سے 20 برس بعد، 25 برس بعد ممکن ہے ہم میں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور اس وقت اندازہ بھی کسی کو نہ ہو سکے، مگر ان چیزوں کا ظہور جا کر اس وقت، اور اندازہ اس وقت ہو کسی کو کہ ان بچوں کے ساتھ کیا محنت کی گئی، اور وہ بھی اندازہ ہونے کے لیے بھی بڑی نظر چاہیے اللہ کی طرف سے، بڑا اس انسان کو وسیع نظر ہونا چاہیے، پھر جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ 20-25 برس پہلے جو بیج بویا گیا تھا، آج اس کے ثمرات اور یہ چیزیں سامنے آ رہی۔ قومیں اور ملتیں ایک دم سے نہیں بن جایا کرتی، بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور بہت زیادہ بڑے طویل عرصے کے بعد جا کر ان چیزوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو آباء و اجداد نے کیے ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو عقلاً بھی ملیں گی۔ یہ محدثین اور صوفیاء اور یہ جو سب کچھ کرتے رہے ہیں، یہ دین جو آج ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، اس دین کو ہمیشہ نیا خون ملتا رہا۔ آپ خلافت راشدہ کے دور کو چھوڑ دیں، خلافت راشدہ کے دور سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں اس خواب کا تذکرہ ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کالی سیاہ رنگ کی بھیڑیں ہیں، اور وہ تھوڑی تعداد میں ہیں، اور پھر ان میں سفید رنگ کی بھیڑیں ملنا شروع ہوئیں، اور وہ اتنی زیادہ ہو گئیں کہ لا تعداد بے شمار تھیں، اور اس سے بکر رضی اللہ عنہ پاس تھے۔ آپ نے فرمایا تم اس کی تعبیر دو۔ تو اس سے بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر دی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو سیاہ بھیڑیں آپ نے دیکھی ہیں، یہ سب عرب ہیں جو آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، اور پھر یہ آپ والا لایا ہوا دین پھیلے گا، اور پھر اجمی اس میں داخل ہوں گے جو سفید بھیڑیں ہیں، یہاں تک کہ یہ دین میں لا تعداد انسان آ جائیں گے، لا تعداد افراد آ جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے بشارت دی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی یہی خیال تھا، میں بھی اس کی تعبیر یہی سوچ رہا تھا۔ تو وہ جو لا تعداد بھیڑیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئیں وہ اجمی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور خلافت راشدہ کا جب دور ختم ہوا ہے تو اس کے بعد عجم نے خون دیا ہے اور دین تب جا کر آگے کو چلا۔ حکومتوں میں جو مرضی ہوتا رہا ہو اور وہاں جو مرضی انتشار و خلفشار ہو اور وہاں جو مرضی جہاد ہو اور جتنا مرضی وہ وسیع طور پر پھیلے ہوں، خلافت راشدہ کے بعد اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت، پھر عباسیوں کی خلافت، پھر اس کے بعد امویوں کی، پھر اس کے بعد عباسیوں کی، جو کچھ مرضی حکومت میں ہوتا رہا ہو، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر عجم میں کیا ہوتا رہا ہے، انہی حکومتوں کی زیر نگرانی ایسے گروہ رہے ہیں جنہوں نے کہا حکومت سے ہمارا کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ نہیں، کچھ لینا نہیں دینا نہیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے۔ اور وہ اللہ کے بندے سر جھکا کر اپنا کام کرتے رہے، انہیں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ سے کوئی مقصد نہیں رہا، کوئی تعلق نہیں رہا، اور انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آپ دو چار چیزوں سے اس کا اندازہ لگائیے کہ جتنی حدیث کی کتابیں آج آپ اور ہم پڑھتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کا نام جو ہم لوگ بار بار لیتے ہیں، یہ سب کے سب اجمی تھے، کوئی ان میں عرب نہیں۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب حدیث پہ لکھی ہے سجستان کے رہنے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تو سب جانتے ہیں کہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ امام مسلم کو دیکھیے تو نیشا پور کے رہنے والے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ کو دیکھیے وہ ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ماجہ تھے، قزوین سے تعلق رکھتے تھے، اور قزوین اب تک ایران میں ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ سب کے سب اجمی تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا جائے تو باقی سارے محدثین ان کی اکثریت عجم سے آئی تھی، اور انہوں نے حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور کیا نہیں کر رہی۔ انہوں نے سیدھا سادہ اپنا کام کیا ہے کہ ہمیں کیا کیا کام اس دنیا میں کرنے ہیں۔ حدیث کے ذخیرے کو انہوں نے بچایا، حدیث کے مجموعے کو انہوں نے بچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے بجا طور پر ہم تک پہنچایا۔ اگر یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچی ہوئی ہوتی تو آج ہمارے پاس دین کے معاملے میں کیا چیز باقی رہ جاتی؟ دنیا بھر میں اکثریت ہر زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتی رہی ہے۔ اب بھی ایسی صورتحال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے تھے؟ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ عرب تھے، وہ یقیناً اجمی تھے۔ کہاں کے تھے؟ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کابل کے تھے، افغانستان کا ان کا خاندان تھا، ایران میں ہجرت کر گیا تھا، یا جہاں کے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے اس دین کو کچھ ایسے لڑکے، کچھ ایسے نوجوان لے لیں گے جو فارس کے ہوں گے، ایران کے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا اگر علم ثریا ستارے تک پہنچ جائے تو بھی یہ اسے وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ اور آنے والوں نے لکھا کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔ یہ سب عجم نے دیا ہے، یہ سب باہر سے خون آیا ہے، عربوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اس سے کوئی عرب اور عجم کی تفریق مقصود نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین جتنا بھی پھیلتا چلا گیا ہے، دین جتنا بھی آگے کے علاقوں میں گیا ہے، فتوحات ہوتی چلی گئی ہیں، اتنا لوگوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے، کنٹریبیوشنز ہیں ان کی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تب جا کر ہم لوگ اس قابل ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ جتنی نئی نسلیں آگے چلی آ رہی تھیں ان میں اس دین کا پیغام چھوڑتے چلے گئے۔ ایک نسل سے دوسری نسل نے لیا ہے، دوسری نسل سے تیسری نسل نے لیا ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں ہمیشہ نیا خون شامل ہوتا چلا گیا ہے۔ تب جا کر کہیں ہم آج اس قابل ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بیان کر سکیں، کچھ بات کر سکیں۔ اسی چیز کو آپ اور ذرا وسیع کر کے دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو چیزیں اللہ نے انہیں بتائیں کہ آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو آگے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارے پہ یہ زمانہ بھی آ جائے گا، یہ چیز بھی آ جائے گی، یہ چیز بھی آ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا اللہ کا یہ جو دین ہے اور تم لوگ اس جگہ پر پہنچو گے جہاں آج مغربی دنیا آباد ہے، جہاں مغرب میں آج اس کے عیسائیوں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کا بھی ذکر کیا مگر کم روایات. مغرب کی طرف استنبول تھا، جو موجودہ استنبول ہے، ترکی ہے، اس کے متعلق آپ نے کہا کہ یہاں تک یہ دین پھیل جائے گا. اور ایک آدھ روایت میں روم، اٹلی جو آج جسے کہتے ہیں، اس کا بھی فرمایا تھا. مگر غالباً کہہ نہیں سکتے یقین سے، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا ہوگا یا اندازہ ہوگا کہ وہاں یہ دین جمے گا نہیں، مٹ جائے گا، اس لیے وہاں اٹلی کا زیادہ نہیں فرمایا، ترکی کا فرمایا تھا. یہ بتایا گیا کہ یہ دین اس طرح پھیلے گا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ لوگ کیسے سمٹ بھی جائیں گے اور یہ دین کہاں سے چل کے کہاں واپس آ جائے. عراق کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اب جا کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ درہم ولا قفیز، اس عراق میں پوری دنیا سے نہ روٹی آئے گی اور نہ کوئی پیسے آئیں گے، اور لوگ ان کا سب مل کے بائیکاٹ کر دیں گے، کوئی ان سے رابطہ نہیں رہے گا. تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من قبل روم، عیسائی ایسے کریں. اور دو جگہوں کی پیشن گوئی ابھی بھی باقی ہے، اللہ نہ کرے مگر جب بھی یہ واقعات اب پیش آئیں گے وہ مسلمانوں کے لیے اور زیادہ سخت وقت آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عراق کے بعد شام کی باری آ جائے گی، اور شام کے بعد یہ فرمایا تھا کہ مصر کی باری آ جائے گی. یہ شام سے بھی تمہیں سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، پھر فرمایا مصر سے بھی تمہارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ مصر پہ یہودی غالب آ جائیں گے، یہودی اس پہ چھا جائیں گے، قبضہ ان کا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف کی بتلاتے رہے ہیں، اس کا ایک فائدہ، ایک چیز یہ بھی بتانی مقصود تھی کہ مسلمان خود بھی سوچیں وہ اپنے بعد والوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں. اب اس عجیب بات پر کبھی غور کیجئے گا، کبھی آپ کو فرصت ملے کہ سیاسی طور پر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہو، مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوتی رہی ہوں، فسوا ہوتے رہے ہوں، کچھ ہوتے رہے ہوں، ایک گروہ ان میں مستقل ایسا رہا ہے جنہوں نے کہا ہمیں اس سیاست سے کوئی بحث نہیں ہے، ہم نے تو دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا، اور علمی ورثہ جو اوپر سے چلا آتا ہے اس کو محفوظ طریقے پر آگے پہنچانا. اس کی اتنی مثالیں مل سکتی ہیں، اتنی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں کہ تعداد اس کا شمار دشوار ہے. ایک مثال مثلاً آپ سے عرض کرتے ہیں، جب مامون الرشید نے یہ لکھا کہ ہماری مملکت میں کوئی شخص ایسا نہیں پایا جانا چاہیے جو یہ کہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالی کی صفت ہے، اور ایسی صفت ہے اللہ کی، اللہ کا بولنا بس ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہہ دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو ایک فتنہ ایسا اٹھا عالم اسلام میں کہ عیسائی آتے تھے اور بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء کی مجلس میں جا کے کہتے تھے کہ ایک سوال پوچھنا ہے. وہ کہتے تھے پوچھو، تو وہ کہتے تھے یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے یا مٹ جانے والی چیز؟ تو محدثین یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا اور یہ ہمیشہ رہے گا، تو آپ تو شرک کر رہے ہیں. اور وہ اگر کوئی کہتا تھا کہ مٹ جانے والی ہے تو یہ کہہ کیسے سکتا تھا؟ کوئی کہتا نہیں تھا. تو اس پہ انہوں نے ایسا فلسفے کا مغالطہ دیا. تیسری صدی میں جب فلسفے کے اثرات مسلمانوں پر پڑنا شروع ہوئے تو یہ مباحث ایک دم سے پورے عالم اسلام میں اٹھی. مذہب کی طرف ظاہر ہے کہ لوگوں کا رجحان تھا دین کی طرف، اور یہ مباحث اتنی اٹھی کہ مامون الرشید جیسا پڑھا لکھا انسان اتنا متاثر ہوا. مامون الرشید کو لوگ یہی سمجھے ہیں نام ان کا سن کے کہ وہ ایک بڑے حکمران تھے، حالانکہ مامون الرشید کا حال یہ تھا کہ اس نے حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ جا کے پڑھی، اور اس کے والد نے ہارون الرشید نے امین اور مامون دونوں کو بیت اللہ میں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوا کر اندر بٹھا کے خلافت نامہ لکھوایا کہ میرے بیٹے بعد میں لڑیں گے نہیں، اور جو خلافت ہوگی یہ امین کے پاس رہے گی اور مامون کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے اور انہوں نے خلافت نامہ اپنے بیٹوں کا لکھوایا، پھر اس پہ مہریں ہوئیں، پھر دستخط ہوئے، سب کچھ ہوا. ہونا وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا، اور امین کی حکومت نہیں چل سکی اور مامون الرشید کی چل کے رہی، اس لیے کہ مامون الرشید بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور انہوں نے حدیث وہاں سے پڑھی.
عراق میں جا کر انہوں نے فقہ کی، قانون کی تعلیم حاصل کی. اپنے زمانے میں باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ تھے، کم لوگ ان کے ٹکر اور مقابلے کے تھے، مگر وہ اس فلسفے کی نظر ہوئے اور انہوں نے کہا کوئی بھی یہ کہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو بس اس آدمی کو مار دینا چاہیے، قرآن مخلوق ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. اور جب انہوں نے باقاعدہ فرمان جاری کر دیا لکھ کے کہ پکڑ کے لے آؤ، تو اس وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان تک پہنچا اور بڑے بڑے محدثین نے لکھ کے دے دیا قرآن مخلوق ہے. جو مثال آپ کو بتانی ہے، صحیح بخاری میں علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تو علی ابن مدینی کی بے پناہ روایات بخاری شریف میں، بے پناہ احادیث انہی سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں بڑے بڑے اساتذہ کے پاس گیا اور مجھے سبکی محسوس نہیں ہوئی، کم علمی اپنی محسوس نہیں ہوئی جتنی علی ابن مدینی کے پاس جا کے ہوئی. ہم ان کے پاس جاتے تھے، وہ جب بات کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا ہم بالکل خالی برتن ہیں. تو علی ابن مدینی دجلہ کے کنارے پر ٹہل رہے تھے اور جب ان کے پاس فرمان پہنچا تو انہوں نے دستخط کر دیے کہ قرآن مخلوق ہے اور بس اور روتے رہے. تو انہوں نے اس سرکارے کو کہا کہ تم گواہ رہنا اس پہ کہ میں نے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ نظریہ نہیں. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت پھر آپ نے دستخط کیوں کر دیے؟ کہنے لگے اس مجبوری سے کہ حدیث کا علم جو میرے سینے میں ہے، اگر مامون مجھے قتل کر دے گا تو امت اس سے محروم ہو جائے گی. اتنا علم آج کسی کے پاس نہیں ہے جتنا اللہ نے مجھے دیا. یہ لوگ ان کٹھن حالات میں بھی اس علمیت کو، ان چیزوں کو محفوظ رکھ کے کام اپنا کرتے رہے. انہیں اس سے بحث نہیں ہوئی کہ حکومت میں کیا اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے، مامون کیا کہہ رہا ہے تو کوئی کیا نہیں کہہ رہا. بس انہوں نے کہا کہ کام ہمارے ذمے ہے، ہم اگلی نسل تک اسے پہنچا جائیں اور کسی طرح یہ اگلی نسلوں تک پہنچ جائے اور کسی طرح یہ علم کے خزانے، یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں. کیونکہ اسلام نیا نیا اس وقت شروع ہوا تھا اور آپ یوں سمجھیے کہ عربوں سے نکل کے عجم میں ابھی اس کا پودا لگا تھا، اسے پھلنا پھیلنا تھا، اسے بڑھنا تھا. اور یہاں تک کہ عجم نے اتنا کام کیا ہے کہ جو ماوراء النہر کا علاقہ ہے، جو ماوراء النہر کی بستیاں ہیں، قیامت تک ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان کا احسان کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جب معراج میں گیا تو مجھے 4 دریا دکھائے گئے جو اللہ کے عرش کے نیچے سے نکل رہے تھے. یہ عالم مثال ہے. اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو بتایا ہے. آپ نے فرمایا میں نے ایک تو نیل کو دیکھا، ایک دریائے فرات کو دیکھا اور 2 دریا آپ نے وہ ذکر کیے جو روس میں ہیں، افغانستان کی سرحد پہ. جیہون اور سیہون کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جیہون اور سیہون مجھے وہاں دکھائے گئے اور وہ دونوں دریا ایسے ہیں جو وہاں بہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے سے نکل رہے تھے. اس کی تعبیر کئی صدیوں کے بعد آئی، اس وقت جب ماوراء النہر کے علاقے، عرب ماوراء النہر کہتے تھے یعنی دریا کے پار، ان کے لیے وہاں سے جب چلتے تھے حجاز سے تو گویا راستے میں کوئی دریا ہی نہیں آتا تھا. وہ افغانستان تک پہنچتے تھے، پھر روس تک پہنچنے کے لیے یہ درمیان میں 2 بڑے بڑے دریا آتے تھے. تو کہتے تھے دریا کے اس پار یعنی سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ جتنے علاقے ہیں یہ دریاؤں کے چونکہ پار آتے تھے، اس لیے کہتے تھے یہ ماوراء النہر ہیں، دریا کے پار. تو دریا کے پار رہنے والوں نے، تاشقند نے، سمرقند نے، بخارا نے اور کتنے علاقے ہیں، ان سب نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ قیامت تک ان کے احسانات کے سامنے سر نہیں کوئی اٹھا سکتا. ایک ایک شہر میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ایک ایک ملک اور ایک ایک بستی میں کہ ان کی مثال لانا دشوار. اب ایک مثال سے اندازہ کیجئے، بخارا میں ایک قبرستان تھا اور چونکہ وہاں پر جتنے لوگ تھے مسلک کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے اور ان کو لوگوں کو تھا کہ امام محمد کے بڑے اثرات ہیں، تو انہوں نے کہا ہم میں سے جس کا بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے اور کوشش کریں گے اس کی ایسی تعلیم اور تربیت کریں کہ وہ تعلیم و تربیت کے بعد اس مقام پر پہنچ جائے. تو ایک قبرستان ایسا تھا جس قبرستان میں کئی پشتوں کے بعد جو دفن ہونا شروع ہوئے تو 400 قبریں ایسی تھیں جن میں سے ہر ایک آدمی کا نام محمد تھا. اور وہ علم کے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس جیسا آدمی شاید اب دنیا میں نہیں ہوگا، مگر اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے سے بڑا علم والا ہم دنیا میں پیدا کرتے ہیں، کیا ہے.
تو اتنا علم تھا ان علاقوں میں، اور وہ سارے کا سارا بالکل نیست و نابود ہونے ہو گیا یا ہونے کے قریب پہنچ گیا جب وہ انقلاب آیا جسے 1917 کا انقلاب کہتے ہیں، کمیونزم چھایا اور جو کچھ ہوا سو ہوا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ عجم نے خون دیا ہے، یہ خون کوئی ایسی چیز تھوڑی ہی تھی کہ کسی بیگ میں ڈال کے دے دیا جاتا، کوئی ایسی چیز تھوڑی ہی تھی کہ کسی گلاس میں ڈال کے پلا دیا جاتا۔ یہ علم، یہ جو خون تھا، یہ تو بچوں کی صورت میں تھا کہ انہوں نے اپنی نسلیں دی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ کس راہ پر چلنا ہے، کیا کام تم نے کرنا ہے، تب جا کر کہیں یہ دین پھیلا ہے۔ یہ اتنی لمبی تمہید جو ہے، اس کا ماحصل اور نتیجہ یہ ہے کہ آج اس ملک میں، امریکہ میں آپ جو آئے ہیں اور بیٹھے ہیں، تو یہ اسلام کا ایک پودا ہے جو یہاں لگ گیا ہے۔ یہ جو پودا ہے، اس کو کیسے پروان چڑھنا چاہیے، اس پودے کو پانی کیسے ملے گا، اس کے لیے فضا کیسے سازگار ہوگی، یہ آپ حضرات کے سوچنے کی بات ہے، آپ حضرات کے کام کرنے کی بات ہے۔ یہ پودا 20 سال سے 30 سال سے 50 سال سے اب لگ گیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یا تو اس بیج کو، اس زمین کو کھا جانا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، اور یا اس زمین کے مقابلے میں بیج میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے برگ و بار لائے، اپنے ثمرات مرتب کرے، اپنے نتائج مرتب کرے۔ دونوں میں سے ایک چیز ہو کر رہے گی، تیسری کوئی چیز ممکن نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین بھی ویسی رہے اور بیج بھی ویسا ہی رہے، دونوں میں سے ایک چیز کا غلبہ ہو جائے گا، یا زمین بیج پر غالب آ جائے گی یا بیج زمین پر غالب آ جائے گا۔ یا تو آپ نے اسلام کا جو پودا لگایا ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا اور علیہ باللہ اگلی نسلیں بالکل گم ہوتی چلی جائیں گی، اور یا یہ ہے کہ اس کو کبھی اتنا پھیل جانا چاہیے، اتنا غالب آ جانا چاہیے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، جو دوسری اقوام ہیں، جو آگے کو نسلیں آ رہی ہیں، اور خود مسلمانوں کی وہ نسلیں جو دین کو اتنا ہی بس لے کے آئی ہیں جتنا دین وہاں تھا اور اس سے زیادہ ترقی نہیں ہو سکی ہے، یا تو پھر ان نسلوں کو یہ لوگ سنبھال لیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ فیصلہ عالم اسباب میں آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ آپ کے دل اور دماغ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو جو آپ کریں گے اس کے مطابق برکت دے دیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کی حالت قوم کی اس وقت تک نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، یہ مشیت الہی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ آپ خود سوچئے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ بارہا عرض کیا ہے، اور اب آپ ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے شاید پہلے نہ سنا ہو، اس لیے دوبارہ کہنے میں کچھ حرج محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بر صغیر جو ہے ہندوستان، اس کو لوگ کہتے تھے اقال الامم، یعنی جو ملتیں یہاں آئیں، جو تہذیبیں ہندوستان میں آئیں، یہ چکی ہے اس میں پس گئی، بس ہندوستان کھا گیا سب، بر صغیر نگل گیا سب کو۔ اتنی زرخیز زمین تھی کہ جو چیز اس میں ڈالی گئی ہے اس نے اپنے اندر مکس کر کے کوئی اور چیز پیدا کر دی ہے، ہندوستان میں کوئی نہیں چل سکا۔ اقال الامم اسے کہتے تھے، یعنی وہ جگہ جہاں پر پہنچ کے قومیں گم ہو گئیں۔ آریہ آئے تھے، وہ گم ہو گئے، بدھ مت کی تہذیب تھی وہ گم ہو گئی، موئنجودڑو اور ہڑپا اور کیا کیا چیزیں، اور گیا میں جا کے دیکھیے بہار میں کیا کیا تہذیبیں ہوں گئی، کیسے گم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایک ہندو مت غالب آ کر رہا، باقی سب مت اور سب مذہب مٹ گئے، بس ایک اقال الامم یہ ہندوستان والے ہندو تھے ہر ایک پہ غالب۔ اور ان کے مورخین نے کہا اس زمین میں صرف ایک بیج ایسا تھا اسلام کا جس پر ہندو غالب نہیں آ سکے، اور یہ اپنے آپ کو ان پر ڈومینیٹ نہیں کر سکے، اور وہ ان میں جذب نہیں ہو سکے، اور صرف مسلمان تھے۔ ان کا وجود باقی رہا اس ہندوستان میں، وگرنہ کسی قوم اور ملت کا وجود باقی نہیں رہا۔ ہمیں ذرہ برابر مبالغہ نہیں محسوس ہوتا اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان کے بعد اب جدید دنیا میں اگر اس کی کوئی مثال دیکھی جا سکتی ہے تو وہ امریکہ ہے۔ یہاں آ کے کوئی تہذیب اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی، کوئی قومیت باقی نہیں رہی، کوئی نیشنلٹی باقی نہیں رہی۔ جاپان والے آئے، چین والے آئے، کوریا والے آئے، ترک آئے، کوئی بھی آیا، مگر یہاں آ کے سب امریکنائز ہوتے چلے گئے ہیں۔ اور اگر کسی بیج کو یہاں سروائیو کرنا ہے، باقی رہنا ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو مسلمانوں کا اور اسلام کا ہی رہے گا، تو شرط کہ مسلمان کام کریں۔ آج کا اقال الامم یہ ہے
جو چیز یہاں آتی ہے ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز پہ امریکہ کا لیبل لگ جاتا ہے, ہر چیز اسی کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے. بس کام یہ جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان جو یہاں آ گئے ہیں, مسلمان یہ طے کریں کہ ہم نے اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا, ہم نے اپنے ممالک میں واپس نہیں جانا, کہیں واپس نہیں جائیں گے, اسی ملک میں رہیں گے, یہیں رہ کے اسلام کا کام کریں گے, یہیں رہ کے اپنی نسلوں کو بچائیں گے. یہ بار بار کی باتیں کہ ہم چلے جائیں گے 5 سال بعد اور 10 سال بعد, بھائی جاتا بھی کوئی نہیں اور یہاں ٹک کے کام بھی کوئی نہیں کرتا. ذہن کو بالکل صاف رکھنا چاہیے. وہ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ طارق ابن زیاد سے لوگوں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں, اسپین میں پہنچ گئے اور واپس چلنا چاہیے, حجاز میں اور عربوں میں واپس جا کے رہنا چاہیے. تو اس نے کہا ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست, ہر زمین ہماری زمین ہے کیونکہ اس کا بھی پروردگار اور مالک وہی ہے, جو وہاں کا مالک ہے وہ اس کا بھی مالک ہے. تو یہ طے کر لیں اگر لوگ کہ ہمیں یہیں رہ کے اسلام کی خدمت کرنی ہے, دین کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے اور اپنی نسلوں کو اسی معاشرے میں رکھ کر محفوظ رکھنا ہے. ہم امریکہ میں آ کر ایسے نہیں ہونے دیں گے کہ زمین غالب آ جائے, سوائل غالب آ جائے اور یہ بچے اس میں گم ہوتے چلے جائیں. یہ بڑے نقصان کی بات ہے, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو ہضم کر لے اور اسلام کو ہضم کر لے, یہ چیز ایسی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, ہم نے اس دین کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ سارے باطل مذاہب پر بھی اس دین کا غلبہ ہو جائے. سفر کے دوران ایک صاحب ملے, انگریز تھے کافی پہلے, اور انہوں نے کہا کہ مذہب کا دور نہیں رہا. ہم نے کہا بالکل سچ کہتے ہیں, مذہب کا دور نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہم سمجھیں کہ باطل مذاہب کا دور نہیں رہا, اصل مذہب کا دور آ گیا ہے. جو حق والا مذہب ہے اس سے غالب آنا ہی چاہیے اور جو صحیح مذہب ہے اس سے غالب آنا چاہیے. اللہ نے کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ تمام ادیان باطلہ پر یہ دین حق غالب آ کر رہے گا, یہ دین چھا جائے گا. اس دین کو ہضم نہیں کر سکتے. یہی حال یہاں کا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ معصوم جانیں جو نظر آ رہی ہیں, اگر آپ ان کی تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ دیں گے تو کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکتا. ان میں سے ایک بچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری بستی اور پورے ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. خدا ایسے ہی کرتا رہا ہے, اللہ کی سنت ایسے ہی رہی ہے. ایک اکیلا شخص اٹھا ہے, اس دین کی بنیاد یہی ہے نا, اور اکیلا شخص مکہ مکرمہ میں اٹھ کے, جس کے خاندان والے بھی اس کے خلاف ہیں, جس کی قبیلہ کنبہ اور برادری بھی اس کے خلاف ہے, اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اور کوئی اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وفات کے وقت یہ حال ہے کہ پورا حجاز اور قرب و جوار سارے کے سارے اس صدا سے گونج رہے ہیں. اللہ کی عادت اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک اکائی سے شروع ہو جاتی ہے بات اور پھر ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ دین جو خدا غالب کرتا ہے, کبھی ایک آدمی کے ذریعے ایسے مقامات ہو جاتے ہیں تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور یہ صحیح عقیدہ ہے جو ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, بس ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن کیا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کوئی کوئی ایسا منصب اور مقام ہے جہاں پہ اب نہیں پہنچا جا سکتا؟ کیا جنید بغدادی جس مقام پہ تھے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پہ تھے, ہندوستان میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پہ تھے, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پہ تھے, کیا خدا نے وہ مقامات بند کر دیے ہیں اور خدا نے یہ طے کر دیا ہے کہ اب یہ بچے اس مقام تک نہیں پہنچیں گے؟ یقیناً یہ پہنچ سکتے ہیں, ان میں بھی وہی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. ان کا پروردگار بھی وہی ہے جو ان کا پروردگار تھا, مگر بات صرف محنت کی ہے, بات اس چیز کی ہے کہ آپ ان بچوں کو لے کر آگے کیسے چل رہے ہیں. بغداد تباہ ہو گیا تھا اور کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بغداد میں تاتاریوں کی حکومت کے بعد بھی کوئی حکومت آئے گی. اور بغداد میں حال یہ تھا کہ جب آخری خلیفہ مستعصم کو قتل کیا گیا ہے, مارا گیا ہے, تو تاتاری جھجک رہے تھے. انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین ہے, اس کو مارنا کوئی آسان بات ہے, اس کو قتل نہیں کر رہے تھے. تو جو غدار تھے آگے بڑھے
اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون گرا تو زمین پہ کوئی قیامت نہیں آئی، خلیفہ کا خون گرنے سے کون سی قیامت آ جائے گی، مارو تم۔ تو اپنے مسلمانوں نے اسے آگے کیا اور اس نے قتل کر دیا، اور وہ ایسی چیز تھی کہ شیخ سعدی اس زمانے میں زندہ اور سعدی نے فارسی میں مرثیہ لکھا، انہوں نے کہا بغداد کی جو خلافت تباہ ہوئی ہے، آسمان را حق بے بارد، آسمان کا حق بنتا ہے کہ زمین پر خون کی بارش برسنے لگے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نقصان کتنا عرصہ چلتا رہا ہے، 30-40 برس کے بعد جو آئی ہے حکومت وہ مسلمانوں ہی کی تھی۔ اور واقعہ کیا پیش آیا، مورخین نے بہت کچھ اس پہ لکھا ہے، اور جو اس میں سے روشن اور تابناک پہلو ہیں وہ یہ پہلو ہیں کہ جتنے تاتاری تھے غنڈے اور بدمعاش، وہ مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، جبرن اپنے گھروں میں انہوں نے ڈال لیا، اور ان سے اگلی جو نسل آئی ہے، ان سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، تو ان لڑکیوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو بیٹے آپ مسلمان، دیکھو تم مسلمان ہو، تم صحیح عقیدے والے ہو، تمہارا باپ مجھے اس طرح لے آیا تھا، تمہارے دادا نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، مگر تم مسلمان ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 30 سال بعد 35 سال کے بعد جو اگلی نسل آئی ہے وہ لڑکے سارے مسلمان تھے، وہ نوجوان سارے مسلمان تھے، حکومت مسلمانوں کی آ گئی۔ ان بچیوں کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنی بچیوں کا اسلام پر مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان ہے کہ خدائی اس کا اجر انہیں دے سکتا ہے۔ انہوں نے پوری نسل کو تبدیل کر دیا، انہوں نے کہا باپ کا دین کچھ نہیں ہے، ہمارا دین اصل ہے، تم اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے۔ تو یہ فیصلہ کن چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بھی پیش آئی بھی ہیں۔ آپ سوچئے اس ملک میں رہ کر آپ نے کرنا کیا ہے، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ علیاذ باللہ آپ کے بعد والی اولادیں اور نسلیں کسی اور دین کو اختیار کر لیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خدا کا نبی جس میں اللہ نے نبوت اور سلطنت دونوں جمع کر دی تھی، حکومت خدا نے اسے دے دی تھی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا ہے، پڑھا ہوگا، پہلے پارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا بابا اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا پروردگار تھا اور ہمارا پروردگار اور اسماعیل علیہ السلام کا پروردگار الہ واحدہ، اکیلا خدا، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اب یہ سوچنا آپ کو بھی ہے کہ آپ اپنی نسلوں سے پوچھئے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد بیٹو اس خاندان میں کون سا دین رہے گا، کس کی عبادت آپ لوگوں کو کرنا ہے؟ یہ فیصلہ کن چیزیں ہیں، اور کچھ لوگ ہمت کر کے کام اگر کر لیں، اس بیج کو اس زمین میں، اس درخت کو جس زمین میں لگ گیا ہے سنبھالا جا سکتا ہے، اس کی پرداخت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے پانی، اس کے لیے خون جو دینا ہے، تو یہ خون اسی پود سے اٹھے گا، یہ خون انہی بچوں کے ذریعے آئے گا۔ اب ہم آپ جس عمر میں پہنچ گئے ہیں، اب اس عمر میں آ کے ایسی چیزیں دشوار ہیں، مگر یہ کہ جو نئی نسل ہے اس سے توقع کی جا سکتی ہے، اس کے لیے آپ سوچئے کہ آپ نے تعلیم کا کیا بندوبست کی۔ یہ سنڈے اسکول الحمدللہ بڑی اچھی چیز ہے، دیکھیے کتنے اچھی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اس سے انکار نہیں، مگر اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر اس سے آگے نہیں بڑھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کی آسان مثالوں سے اگر سمجھنا چاہیں، اب بھی فتوے کے لیے آپ ہندوستان پاکستان سے رجوع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہاں کے مفتیوں سے فتویٰ پوچھیے، وہاں کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیے۔ اس روش کو بدلنا چاہیے۔ یہ بچے جو ہیں یہ بڑے ہو جائیں، یہ یہیں کے مفتی بن جائیں، 25 سال بعد 30 سال بعد یہ اپنی زبان بول کے خود ہی فتوے دیں، خود اپنے مسائل کو حل کریں۔ یہ ہے بقا کا طریقہ اگر آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ اللہ کے دین کے علم کو حاصل کریں۔ یہ ضروری ہے کہ ایسا بیلنس ایجوکیشنل سسٹم یا مسلمان اپنا قائم کریں جن میں بچے بنیادی طور پر اسلام سے واقف ہوں، اس کے بعد کوئی اسپیشلائزیشن کسی کا کام میں کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اللہ نے اس کے لیے راستے بند نہیں کیے، مگر یہاں کے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ بچے پڑھیں، یہ دین کی تعلیم کو حاصل کریں، وگرنہ آپ دیکھیے ہوگا کیا، اللہ نہ کرے جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہو گیا ہے، کہیں یہ بھی ہم نے بہت کچھ جو یہاں سے سیکھا ہے
اس میں سے پچھلے برس کئی برسوں کی تلاش کے بعد ایک انسائکلوپیڈیا پچھلے برس میں مل سکا تھا، جوش انسائکلوپیڈیا، جو 1903 میں چھپا اور دنیا میں ناپید ہو گیا تھا۔ شاید 15-17 برس اس کی تلاش میں رہے کہ کہیں دنیا میں مل جائے، آخر یہاں سے مل گیا، اور ایک سال میں اس میں سے جتنی چیزیں پڑھنے کو ہمیں نصیب ہوئی، ہم نے اس سے یہ سیکھا جس کا خلاصہ آپ سے عرض کریں۔ اس جوش انسائکلوپیڈیا کو پڑھ کر یہ احساس ہوا کہ یہودیوں نے دنیا میں جہاں بھی قبضہ کیا ہے، جہاں بھی اپنی بستیاں آباد کی ہیں، وہاں جا کر انہوں نے 2 میدانوں کو ہمیشہ سر فہرست رکھا، اور وہاں کے لوگوں نے نفرت کی، مارا پیٹا نکالا، یہاں تک کہ لکھ کے لگا دیا کہ کتوں کا اور یہودی کا یہاں داخلہ منع ہے، یہ سب کچھ لکھا گیا، مگر 2 فیلڈ انہوں نے نہیں چھوڑے۔ ایک تو جہاں وہ گئے انہوں نے تعلیم کا نظام اپنا خود قائم کیا، انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے، ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا نظام الگ قائم کریں گے۔ عبرانی زبان جو دنیا میں مٹ چکی تھی، انہوں نے کوششیں کر کر کے اسے زندہ رکھا اور اپنے بچوں کو سکھایا۔ تورات جو لکھتے ہیں اب تک یہودی وہی پرانی رسم و رواج کے مطابق لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو کہا تورات تم نے بھی اسی طرح لکھنی ہے، اور پین آ گیا، ساری چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، مگر قلم دوات سے ہی تورات لکھی جایا کرے گی۔ ان کے ایک ٹریڈیشن ہے، ریلیجس جیسے وہ ہیں، ایک انہوں نے اس میدان کو نہیں چھوڑا، اور ایک انہوں نے کہا کہ اس ملک میں دیکھو پیسہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، پیسے اور دولت کے جو سورسز ہیں ان پر اپنا قبضہ جما لیا جائے، معاش پر اور تعلیم پر وہ پوری طرح گرفت کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر وہ لوگ جو انہیں کتوں سے تشبیہ دیتے تھے وہ ان کے نوکر بن گئے، اور انہوں نے کہا صاحب آپ ہمارے آقا اور ہم آپ کے غلام۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دی اور معاش پر توجہ دی کہ کھانا پینا کہاں سے آ رہا ہے، یہاں تک کہ اسی انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ ہم اس کی بھی کیئر کرتے رہے کہ ہمارے بچے جو گوشت کھا رہے ہیں یہ حلال ہے حرام، کہ کوشر میٹ وغیرہ جو اب آپ کے یہاں سب چیزیں رائج ہیں، اس میں ایک بنیادی فکر یہ ہے کہ ہمارے بچے کہیں حرام نہ کھائیں، اس لیے کہ انہیں بھی اندازہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر جو بھی عمل کرے گا نفع ہی اٹھائے گا، فائدے کی چیز سے جو بھی فائدہ حاصل کرے گا فائدہ ہی ہے۔ تو اس لیے آپ خود سوچئے کہ یہاں پر مسلمان آ گئے ہیں، ان بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ علماء یہاں پیدا نہیں ہو رہے، مفتی یہاں پیدا نہیں ہو رہے، یہاں پر آخر بنے گا کیا؟ کہ بچے آگے کو کہاں جائیں گے؟ ہماری زبان آپ کی زبان اب ایک ہے نا، ہم ان بچوں سے بات کرنا چاہیں، یہ بچے اور ہم بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زبان کا فرق ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے وہی زبان کی دی۔ اس زبان کی اتنی اہمیت ہے اس زبان کی کہ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اور 6 ہجری میں حدیبیہ کے معاہدے کے بعد آپ نے مختلف ممالک میں بھیجے ہیں، وہ خطوط عربی میں تھے، مگر جن لوگوں کو دے کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ اپنے اعتماد کے لوگوں کو بھیجتے جنہوں نے ساری زندگیاں آپ کے ساتھ لگا دی تھی؟ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہیں بھیجا ہوتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہوتا، یہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنے خط کے ساتھ جس آدمی کو بھیجا ہے اس کا انتخاب اس بنیاد پر فرمایا تھا آپ نے کہ اس آدمی کو وہاں کی زبان آتی، جہاں بھی 2 ملکوں کی حدود آپس میں ملتی ہیں وہاں سرحد پر رہنے والے لوگ دونوں ملکوں کی زبان عام طور پر جانتے ہوتے ہیں۔ کہیں کی بھی مثال لے لیجئے، بنگلہ دیش اور انڈیا کی لے لیجئے، تو جو کلکتہ اور ادھر کے لوگ ہیں وہ بنگالی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، کیونکہ سرحد پہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں۔ ہمارے یہاں کی مثال لے لیجئے، افغانستان کی سرحد اور پاکستان پہ جو رہتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں، پشتو بھی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو چنا جو وہاں کی زبان بھی جانتے تھے، تاکہ کیا ہو وہاں پر جائیں اور وہاں کی زبان میں جا کر بادشاہ کو جس کے نام خط جا رہا ہے اسے سمجھا سکیں کہ صاحب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیجی۔ محدثین میں کچھ نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 حواری جب دنیا کے مختلف ممالک میں عیسائیت کے لیے بھیجے تھے تو انہوں نے عذر کیا اور انہوں نے کہا مسیح میں وہاں کی زبان نہیں آتی، انہوں نے کہا اللہ تمہیں سکھا دے گا، اور وہ اس حال میں گئے کہ رات کو اپنی زبان بول رہے تھے، صبح انہیں اس ملک کی زبان آ گئی تھی۔ محدثین نے ہمارے یہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہوا ہے کہ جن کو آپ نے خط دے کے جس ملک میں بھیجا تھا وہاں پہ صبح اٹھے تو انہیں وہاں کی بھی زبان آ گئی تھی، اللہ کی طرف سے ایسے ہو گیا۔
چاہے یہ رائے لے لی جائے, چاہے پہلے والی رائے لے لی جائے, کچھ کہہ لیا جائے, اینڈ پروڈکٹ تو ایک ہی نکلا, وہ یہ کہ زبان کی اہمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جہاں بھیج رہے ہو وہاں کی زبان لوگوں کو آنی چاہیے. ہم جو کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں یہ اچھا ہے برا ہے, لیکن ان بچوں کے دماغ میں یہ کون ڈالے گا جب تک ان کی زبان اور ہماری زبان ایک نہ ہو. نہیں ہے ایسے لوگ, ایسے علماء نہیں ہیں. 1926 میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں سمجھتا ہوں فرض ہو گیا ہے مسلمانوں پر کہ علماء پر کہ وہ انگلش زبان سیکھیں. 75 برس گزر گئے, کون کس فرض کو پوچھتا تھا اور کون سا اس پہ کام ہوا ہے. 1925 میں وہ کہتے تھے کہ انگلش سیکھو, اس کے بغیر اب کام نہیں چلے گا, فرانسیسی سیکھو, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, جرمن سیکھو, اس کے بغیر اسلام کی اشاعت نہیں ہو سکتی. وہ اس وقت جس چیز کا رونا روتے تھے, اگر کام ہوا ہوا ہوتا اس وقت تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اب یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ لوگ کھلم کھلا اسلام پر اعتراض کی چیزیں کرتے ہیں, اور جو جواب دینا چاہیں وہ بیچارے علم اور مطالعے میں نہیں ہیں, اور جو علم اور مطالعے میں ہیں ان کے پاس زبان نہیں ہے. آخر کب تک یہ چیز چلتی رہے گی؟ کہیں کوئی جگہ ایسی آئے گی جہاں یہ دونوں چیزیں مل جائیں. وہ اسی نسل سے توقع کی جا سکتی ہے جو نسل آپ کی آئندہ نسل آ رہی ہے. اس خون کو اسلام کے لیے دیجیے, اس نسل سے یہ قربانی کروائیے, اور کرنی چاہیے انہیں کہ اسلام کے لیے کام کریں. یہاں پر مدارس کھولیے, یہاں پر اسکول قائم کیجیے, یہاں پہ یونیورسٹیز قائم کیجیے. ہم یہاں آئے تو اندازہ ہوا کہ ہندو جس کی مخالفت ہم دن رات کرتے ہیں, کشمیر میں یہ ہو گیا, اپنا جگہ یہ ہو گیا, اپنا جگہ یہ ہو گیا. بحث نہیں ہے سیاسی معاملات سے, صرف اتنا کہنے کا ہے کہ انہوں نے اس ملک میں بھی آ کے اپنی 4-3 یونیورسٹیز بنا لی, بڑے بڑے اسکول بنا لیے. آخر ہمارے یہاں اب تک کیوں یونیورسٹی نہیں بنی؟ مسلمانوں نے ایسے کام کیوں نہیں؟ اس بات کو بھول جانا چاہیے کہ بر صغیر سے علماء آئیں گے اور فتوے دیں گے اور یہاں کا کام چلے گا. نہیں چل سکتا بھائی, یہ فطرت سے ٹکر لینے والی بات ہے. جتنی اچھی طرح یہاں کے مسائل آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں, وہاں رہنے والا نہیں سمجھ سکتا. ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی کہ یہاں سود کا نظام کون کون سا ایسا ہے جس کو شریعت نے رد کیا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس کی شریعت نے اجازت دے دی ہے. میڈیسن میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی اور جس کو شریعت نے کہا ہو سکتی ہیں. اسی طرح ہر جگہ کے مسائل اپنے مختلف ہوا کرتے ہیں. یہاں پر مدارس کو قائم ہونا چاہیے, یہاں پر اسکولوں کو قائم ہونا چاہیے. آپ اس کام کا بیڑا اٹھائیں, کوئی زمین کا ٹکڑا, کوئی چرچ, کوئی گرجا, کوئی ایسا حاصل کریں جہاں پر ساری دنیا کے کاموں سے بے خبر ہو کے بس ایک جماعت ایسی تیار ہونی چاہیے جو یہاں کی زبان بولنے والے ہوں, یہاں کے پیدائشی ہوں, یہاں کے رہنے والے ہوں, اور وہ اللہ کے دین میں ایسی مہارت حاصل کریں جیسی مہارت وہاں کے لوگوں نے حاصل کی. انہیں اللہ کے حوالے کر دیجئے, اللہ کے سپرد کر دیجئے, اور اللہ کی یہ عادت ہے کہ جو چیز اس کے حوالے صحیح طرح کر دی جائے وہ برباد نہیں کرتا, ضائع نہیں کرتا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام اب ہم اتنے ادب اور احترام سے لیتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ان کی کیا حالت؟ ان کے شیخ جو اپنی صدی کے اپنے طریقے, اپنے سلسلے چشتیہ کے مجدد گنے جاتے ہیں, اہل نظر نے انہیں مجدد شمار کیا ہے. حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ, دو بڑی شاخیں ان سے چلی, چشتی, صابری اور نظامی, وہیں سے الگ الگ ہوئے ہیں. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دلی بھیجا. ایک آدمی تھا نا, انہوں نے کہا ہم دہلی میں ایسا درخت لگا رہے ہیں, اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائے گی. اور وہ درخت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں جب بچہ تھا تو میری والدہ کا انتقال ہوا تو فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں دہلی میں رسم تھی کہ جب نیا چاند نظر آتا تھا تو جا کے والدین کے پاؤں چوما کرتے تھے. تو چاند نظر آیا تو میں نے جا کر اپنی والدہ کے پاؤں چومے, تو وہ بیمار تھی, مجھ سے کہنے لگی کہ نظام الدین اس مرتبہ تو میرے پاؤں چوم رہا ہے اور آئندہ چاند پہ کیا ہوگا. تو میرے دل میں ایک دم سے خطرہ پیدا ہوا اور میں نے کہا مخدومہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو کہا یہاں دہلی میں ایک اللہ کے نیک بندے ہیں بدر الدین, ان کے ہاں رات گزارو اور ہم تمہیں بلائیں گے. کہتے تھے میں اس خانقاہ پہ گیا رات گزارنے کے لیے اور بے چینی رہی. سحر کے وقت ہمارے گھر سے کوئی آیا بلانے کے لیے, میں جب گیا تو والدہ نے کہا
کہ تم نے رات کیا پوچھا تھا؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہتی ہیں اس چاند پہ میرے پاؤں چومیں اور آئندہ چاند پہ کیا ہوگا، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں کس کے حوالے ہوں گا، کس کے حوالے کر کے جاتی ہیں؟ تو ان کا بیٹے اسی بات کے جواب کے لیے بلایا ہے، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں چھوڑ دیا اور کہا اللہ آپ کے حوالے کر کے جاتے۔ کہتے تھے میری ماں سونے سے بھرا ہوا، موتیوں سے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس فکرے سے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا اللہ اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کر کے جاتی ہوں۔ اللہ نے اس بچے کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے واقعی صدیوں ان کا فیض پھیلایا ہے، اللہ نے اتنی برکت ان کی تعلیمات میں رکھی تھی۔ یہی کام یہاں بھی ہیں، اس بستی میں، اس گاؤں میں، اس جگہ پہ، اس ملک میں، اس بر اعظم میں بھی کوئی ایسا آدمی چاہیے جو اللہ کے حوالے کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ ان سے کام لے۔ یہ ضرورت ہے یہاں کی، وگرنہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ خود سوچیے اللہ نے مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں دیا، کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ دولت اللہ نے انہیں دی ہے، علم اللہ نے انہیں دیا ہے، دماغ اللہ نے انہیں دیا ہے، دین سب سے بہتر اللہ نے انہیں دیا ہے، اور سب سے بڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، ان کی برکات ہیں جو اللہ نے ان مسلمانوں کو دی ہیں۔ کام کرنے کے یہ ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو سوچیں، ہم یہاں پر اسلام کے جو نمائندے بن کے آئے ہیں، گرد و پیش کی دنیا ہمیں